ایک خاموشی تھی لیکن زمین تھرتھرا رہی تھی۔ ایک لشکر تھا لیکن سامنے صرف 72 فدائی تھے۔ پیاس تھی، بھوک تھی، لیکن جذبات روح سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ کربلا تھا جہاں صرف جنگ نہیں، ایک درد بھرا پیغام چھپا تھا۔ کیا آپ اس پیغام کو محسوس کر سکتے ہیں؟ مدینہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد رکھی، وہیں سے شروع ہوتا ہے ایک سفر جو صرف زمین پر نہیں، دلوں میں لکھا گیا تھا۔ جب یزید نے خلافت کا تاج پہنا، اس کے حکم تھے ہر مسلمان میری بیعت کرے ورنہ انجام برا ہوگا۔ لیکن ایک نام تھا جو جھکا نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی، ظالم اور دین سے دور شخص کو کبھی اپنا خلیفہ نہیں مان سکتا۔ اسی رات امام حسین نے خواب میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حسین، اگر تو حق کے لیے نہیں نکلا تو باطل کا راستہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ صبح امام نے فیصلہ کیا، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن صرف اپنے لیے نہیں، دین کو بچانے کے لیے۔ اور یوں ایک سفر شروع ہوتا ہے جو کربلا تک صرف قدم نہیں، قربانیوں کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ امام حسین کو کوفہ سے ہزاروں خط ملتے ہیں، یا امام آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب امام اپنے اہل بیت کے ساتھ نکلتے ہیں تو راہیں بلاک ہو جاتی ہیں، قاصد قتل کر دیے جاتے ہیں اور ہر طرف خوف پھیل جاتا ہے۔ کوفہ والے جو پہلے وفادار تھے اب یزید کے ڈر سے خاموش ہیں۔ وہی لوگ اب امام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور پھر 2 محرم امام حسین کربلا کے سنسان میدان میں کیمپ لگاتے ہیں۔ 7 محرم دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، نہ پانی نہ کھانا، لیکن صبر جیسے آسمان سے اترتا ہو۔ امام کے شبدوں نے اس وقت دھرتی کو ہلا دیا تھا، میں جہاں جھکتا ہوں وہی سجدہ بن جاتا ہے۔ باطل کے سامنے جھکنا امام حسین کی فطرت نہیں۔ جنگ سے ایک رات پہلے امام حسین نے دشمن سے کہا، ایک رات اور دے دو، صرف عبادت کے لیے۔ اس رات کربلا کی زمین پر نوحہ، دعا اور قرآن کی تلاوت گونجتی رہی۔ ہر ماں اپنے لال کو شہادت کے لیے تیار کرتی ہے۔ کسی نے کہا، بیٹا تو بھی امام پہ قربان ہو جا۔ کسی نے کہا، میرا لال سب سے پہلے جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، امام کی بہن، ان کا جذبہ آج بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ ہر بچہ، ہر جوان میرے حسین کے لیے ہے۔ صبح ہوئی اذان کے ساتھ اور فجر کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے، پھر حضرت قاسم 13 سال کا پھول لیکن جگر شیر کا، پھر حضرت عباس علمدار۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کے فوجیوں نے شہادت کا جشن منایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر وہ لمحہ آیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر کو اٹھایا، 6 مہینے کا معصوم، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اس معصوم پر تو رحم کرو۔ لیکن تیر آیا اور گلے میں اتر گیا۔ آسمان نے خون کے چھینٹے دیکھے، زمین نے ماں کے صبر کا پیمانہ دیکھا۔ میدان میں اب صرف ایک شخص بچا تھا، امام حسین، اکیلے لیکن ہارے نہیں، زخمی لیکن جھکے نہیں، زمین پر سجدہ کیا۔ الہی راضی ہوں تیرے فیصلے پہ۔ تیر، تلواریں اور ظلم سب کچھ تھا، لیکن امام حسین کا روحانی وجود سب پہ بھاری تھا۔ ان کا سر کاٹ کر یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یزید جیتا نہیں، کیونکہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا خطبہ اس دربار میں بجلی کی طرح گرا۔ یزید، تجھے لگتا ہے تو جیت گیا، وقت تجھے مٹا دے گا، لیکن میرے حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کربلا نے ہمیں بتایا، صرف نماز پڑھنے سے نہیں، حق کے لیے کھڑے ہونے سے دین زندہ رہتا ہے۔ امام حسین نے کہا، ظلم کے سامنے خاموشی ظلم کا ساتھ ہے۔ میں سر دے سکتا ہوں لیکن حق چھوڑ نہیں سکتا۔